الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقال تعالى في مقام آخر إن المتقين في ظلال وعيون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أنذر معسرا أو وزعا له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، ہمارے جامع مسجد فاروقیہ میں معاشرے کے اصلاح کے اوپر بیانات کا ایک سلسلہ رواں دواں ہے، چاہے وہ درس قرآن کی شکل میں ہو، وہاں پر بھی سورہ نساء اصلاح معاشرہ ہی بیان ہو رہا ہے، اور چاہے آج کل کے جمعے کا دن ہو تو جمعے کے اس مختصر گھڑی میں بھی اصلاح معاشرہ کے اوپر ہم نے ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا، اسی کی ایک کڑی آج کے اس جمعے میں بھی گزشتہ جمعے آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی جس میں آپ نے 12 چیزوں کا حکم دیا کہ اگر یہ 12 کام کرو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ پھر کون سی 3 چیزیں جو درجات کو بلند کرتی ہیں، کون سی 3 چیزیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے جو ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ 4 قسم کی چیزیں بیان ہو گئی تھی۔ اس میں نے ایک روایت کا اشارہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمیوں کو اللہ سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کا قرآن کریم کے اندر اللہ نے بارہا ذکر فرمایا، بلکہ 1/4 حصہ اس پہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل کتاب ہے، جس میں ایک ہے اثبات القیامہ، 1/4 حصہ پورا۔ کبھی تو اللہ نے سورتوں میں ایک سورت میں اس کا ذکر فرمایا، تو کبھی پوری سورت اسی مضمون کے اوپر اتارا، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، نری پوری قیامت کا ذکر اس میں فرمایا۔ تو قیامت کی ہولناکی کا جہاں ذکر فرمایا کہ ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کی طرف دھیان نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنی ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو اس پریشانی اور ہولناکی اور سختی کے عالم میں، اس گرمی میں کہ سوا نیزہ پر سورج آ جائے، اس ماحول میں 7 بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ وہ سائے اس ماحول میں جہاں سایہ نظر ہی نہیں آئے گا، اور سایہ بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ میں نے صبح بلال مسجد میں بھی یہ بات کی کہ میرے گھر میں جدھر میں رہتا ہوں بیر کا درخت ہے۔ اب مجھے کئی بار بھائی امین نے کہا ہے جن کا مکان ہے کہ بھائی آپ یہ کاٹ دیں، اس یہاں ویسے بھی دھوپ کم لگتی ہے اور اس کی وجہ سے تو پھر زیادہ، تو سردیوں میں ہم یہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس کی قدر مجھے گرمی میں پھر آتی ہے، سردیوں کے یہ 2-3 مہینے گزر جائیں گے، لیکن جو سایہ یہ گرمیوں میں دیتا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے، اس سے کہ میں ایک پتا بھی نہیں کاٹوں، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ سایہ بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ وہ کون ہیں؟ اور جنت میں بھی سائے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ میرے سامنے سورہ نساء اور آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 5 ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ ان کو ان قریب باغات میں داخل کیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کون سی جنت میں؟ تجری من تحتها الانہار، کہ جس جنت میں درخت لگے ہوں گے اور درختوں کے بیچ میں سے اللہ نے نہریں جاری فرما دی ہوگی، یعنی کہ درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ اور یہ ایک گھڑی کے لیے نہیں، یہ ایک دن کے لیے نہیں جائیں گے،
بلکہ فرمایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا، کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے، ابدا، ہمیشہ کے لیے یوں جنت میں رہیں گے۔ اور لہم فیہا، صرف رہیں گے ہی نہیں، فرمایا لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ان باغات میں، ازواج مطہرۃ، پاک کی ہوئی بیویاں پیش کی جائے گی، پاک کی ہوئی بیویاں۔ ہاں، حضرت علامہ حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسرین دو معنی کرتے ہیں، مطہرۃ، پاک کی ہوئی، اور ایک معنی مطہرۃ، پاک بنائی ہوئی۔ تو پاک کی ہوئی اگر معنی لیا جائے، وہ فرماتے ہیں پھر اس کا مطلب دنیا والی بیویاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے پاک کر دے گا، بڑھاپے سے پاک کر دے گا، بغض و حسد سے پاک کر دے گا، ہر گناہ سے، ہر برائی سے انہیں پاک کر کے حوروں کی شکل میں پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، ایسے پاک کرے، اور اگر پاک بنائی گئی تو بنائی گئی حوروں کو اللہ نے پاک بنایا ہے، اور پاک کی گئی اس میں فرق ہے، بنایا، پاک پیدا، جو پیدا ہی پاک ستھرا ہو تو وہ حوریں ہوا کرے گی۔ تو فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور صرف یہ نہیں ماحول میسر ہوگا، فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ، اور داخل کریں گے انہیں، ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنی چھاؤں میں، ٹھیک ہے نا، گھنی چھاؤں میں، ٹھیک ہے نا، سایہ ہوگا، ظِلًّا ظَلِيلًا، ظلیل کہتے ہیں دائمی چھاؤں، دائمی سائے کو کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے انہیں ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنی چھاؤں میں داخل کر دیا جائے گا، گھنی چھاؤں میں۔ یہ جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے، تو قرآن میں بھی دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین، بے شک متقین جو ہیں، فی ظلال وعیون، وہ گھنی چھاؤں میں، وعیون، چشموں میں ہوں گے، وہ چشمے سامنے ہوں گے، گھنی چھاؤں، ٹھیک ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ماحول میں وہ رہیں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہ میرا موضوع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سائے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، اس دن 7 بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سایہ، عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ کون ہیں؟ بخاری و مسلم کی روایتیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ہیں جنہیں اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نظر نہیں آئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ 7 بندے، ان میں پہلا بندہ فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ اور یہ صرف بادشاہوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے، چاہے وہ گھر کا ہی سربراہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی محلے کا سربراہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ گاؤں کا سربراہ اور بڑیرہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ضلع کا بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی کونسلر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی صوبے کا جو ہے وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس میں سارے شامل ہیں۔ جو ان کے ماتحت ہیں، ان کے بارے ان سے سوال بھی کیا جائے گا کہ کیا کیا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کیسے رویہ اختیار کیا ہے، ہر ماتحت کے متعلق اس سے کیا سوال ہوگا۔ تو فرمایا امام عادل
انصاف کرنے والا، طاقت بھی ہاتھ میں ہو، عہدہ بھی ہاتھ میں ہو، اور انصاف سے کام لیا جائے تو فرمایا یہ بادشاہ، یہ حکمران، یہ گاؤں کا وڈیرا اور یہ گھر کا سربراہ جو ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ اسے کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا۔ اور اس کے پہلے مصداق میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور عدل انصاف کی جب بات کی جاتی ہے ویسے ہی قدرتی طور پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذہن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، خدا کی قسم۔ قاضی شریح ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کی خلافت۔ قاضی شریح کے نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کو مقرر کیا ہے، جج چیف جسٹس مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک یہودی قاضی شریح کے پاس مقدمہ لے کے آیا کہ میں امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ فیصلہ دائر کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کے خلاف؟ ہم ذرا اندازہ لگائیں، چیف جسٹس بھی امیر المومنین کا مقرر کردہ ہے، خود خلیفہ بھی امیر المومنین علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہودی آتا ہے فیصلہ مقدمہ دائر کر رہا ہے کہ امیر المومنین کے خلاف میں یہ مقدمہ دائر کر رہا ہوں کہ وہ میری زرہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں، زرہ میری ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ قربان جاؤں یار، میرے نبی کے صحابہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود عدالت میں امیر المومنین کو پیش ہو رہے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور جج قاضی شریح نے سوال کیا امیر المومنین یہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہو چکا ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے زرے پر دعویٰ کیا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، آپ کے پاس اس زرے کی گواہ ہونے چاہیے کہ یہ آپ ہی کی زرہ ہے، جو گواہ تو ہونے چاہیے۔ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی قاضی صاحب یہ زرہ میری ہے، یہ زرہ فروخت کر رہا تھا، میں نے اپنی زرہ پہچان لی ہے، مجھ سے میری گمشدہ زرہ ہے۔ یہودی نے کہا نہیں بھائی یہ میری ہے۔ اب فیصلے کے لیے قاضی نے کہا بھائی امیر المومنین گواہ تو لانے پڑیں گے، جب آپ دعویٰ کرتے ہیں یہ میری ہے آپ گواہ لے ہیں، تو فرمایا میرے پاس ایک گواہ جو ہے میرا غلام قمبر ہے اور دوسرا گواہ میرا بیٹا حسن ہے۔ تو قاضی شریح کے ہاں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کے پاس ایک گواہ تو غلام ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ اب جب گواہ ایک ہو گیا تو اب قسم لی جائے گی، کیونکہ گواہ جو نہیں دوسرا، تو قسم اب یہودی سے، تو یہودی کو کیا پرواہ تھی، بھیج تڑک قسم اٹھا لی بھئی یہ میری زرہ ہے۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دیا گیا۔ جب عدالت ختم ہونے لگتی ہے تو یہودی نے کہا ٹھہر جائیے قاضی صاحب، امیر المومنین ٹھہر جائیے، میری بات سن لینا، واللہ امیر المومنین اللہ کی قسم ہے درع کا یہ زرہ آپ ہی کی ہے، یہ آپ جا رہے تھے آپ سے گر گئی، میں نے اٹھا لی ہے، یہ زرہ اللہ کی قسم ہے آپ ہی کی ہے، لیکن میں اقرار اس لیے کر رہا ہوں کہ امیر المومنین یجیء الی قاضیہ، یہ کیسا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے، اور کیسے محمد عربی کے صحابہ ہے کہ امیر المومنین خود اپنے ہی مقرر کردہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، اور وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْهِ۔ اگلی بات اس سے بھی حیران کر دینے والی ہے کہ وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْهِ، قاضی بھی اپنے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔
قاضی اپنے ہی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا آج کے بعد میرا یہ اعلان ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، بآواز بلند کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو امیر المومنین پہ بھی قربان جاؤں کیا کہنے لگے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اسلمت فہی لکا، جب تو نے اسلام قبول کر لیا تو اب یہ زرہ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے۔ جب تو نے اسلام قبول کر لیا تو اب یہ زرہ میں نہیں لیتا، یہ میری طرف سے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تحفہ ہے۔ یہ عدل و انصاف، ایسے جج، ایسے چیف جسٹس، ایسے ادوار صحابہ اکرام نے ہر ایک کی اگر اٹھا لی جائے، خدا کی قسم ایک کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی طرح ایک بندہ بھی اس دنیا میں آ جائے نا، پورے کائنات کا نظام بدل جائے گا اور درست ہو جائے گا۔ ان کی طرح صحابی نہیں، صحابی تو آ ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی طرح باعمل انسان اس دنیا میں پیدا ہو جائے، پوری کائنات کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرمایا امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، حکمران۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کی ہے، اللہ کی عبادت میں نوجوانی۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں گناہوں سے توبہ کرنا یہ تو انبیاء کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے، جب کسی کام کا نہیں رہتا تو نیک تو بننا ہی ہے، نیک تو پھر بننا ہی ہے۔ ہاں بوڑھے بھی سروں کے تاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی سفید ریش میرے ساتھ دربار میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو میں اللہ کو حیا آتی ہے اس کے ہاتھ خالی لٹاتے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ توحید والا ہو۔ ہاں مشرک ہاتھ آسمان تک بھی بلند کرے تو وہ اس کے دعاؤں کا کوئی فائدہ شائدہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، گنہگار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا لے اللہ سے دعا مانگ لے، اس کے ہاتھ کبھی واپس لوٹ دے نہیں ہے۔ تو فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ نوجوانوں کا خاص طور ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ جتنا بندہ بوڑھا ہو جائے یہ چیزیں اس سے زائل ہوتی رہتی ہے، خون میں گرمی ہو، جوانی ہو اور مستانی ہو، نیند کا غلبہ ہو، بوڑھا ہو جائے پھر خود بخود نیند نہیں آتی ہے، لیکن جوانی ہو، نیند کا غلبہ ہو، پھر بھی صبح 4 بجے اٹھ کے وضو کر جائے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اس نوجوان کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس نوجوان کا یہ ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں ہی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ نوجوان اسے قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ ہاں آج کل کے نوجوان ہماری حالت آپ دیکھ لیں، ہاں ٹک ٹاک ویڈیو جو کیا کچھ خرافات نہیں ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی، اس یہی تو وجہ ہے کہ ذہن کمزور ہو گیا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، عقیدے کا بگاڑ تو ہے ہی ہے، لیکن جسمانی جتنے نقصانات ہو رہے ہیں اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ جو بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب کو لے لیں، ٹھیک ہے، یا ان کو لے لیں، یہ جو کام کرتے ہیں اس عمر میں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اپنی مزدوری کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج کل کے میں ہمارے جیسے نوجوان 5 بھی ملا لو ہے نا، ان کے ایک بندے جتنا کام نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، جسمانی اعصاب کی کمزوری، عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ ساتھ اتنا یہ کتنا نقصان کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان عقائد کا ہے،
سب سے بڑا دینی اور روحانی نقصان ہے جو ہم کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں رہتی، قرآن و سنت کی طرف آنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے بیٹے میرے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب سے ایک انٹرویو لیتے وقت ایک نے سوال کیا کہ حضرت کیا ہو رہا ہے معاشرے میں بگاڑ، ہاں معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ، تباہی کی طرف جانے والا معاشرہ، کیا بنے گا اس کا کوئی علاج ہے؟ تو حضرت شیخ فرماتے علاج تو 1450-1500 سال پہلے اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرما دیا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ تو دے بندہ۔ اس لیے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ نوجوان قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جو پھر تو باہر رہا ہو، باہر کسی اور مقام پر بھی ہو، لیکن اس کا دل اللہ رب العالمین کے مسجدوں کے ساتھ معلق ہو۔ مساجد، ٹھیک ہے نا، اللہ کے گھر کے ساتھ دل میں ہو، چاہے وہ بازار میں بھی جائیں تو وہ گھڑی کی طرف دیکھتا رہے، بھائی میں نے مسجد جانا ہے، دروازہ کھولنا ہے، میں نے سیٹنگ کرنی ہے، ہر وقت اس کا ذہن مسجد کے لیے تڑپ رہا ہو، اللہ کے گھر کے لیے تڑپ رہا ہو، اس بندے کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکتا رہتا ہو، لٹکا ہوا، معلق کا مطلب لٹکتا، یہ پنکھا بھی لٹکا ہوا ہے، لیٹ بھی اکثر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہ پانوس بھی، مطلب یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کا پانوس اور لائٹ بن چکا ہے، ہر وقت اس کا دل مسجد کے لیے ہی دھڑکتا رہتا ہے۔ اس بندے کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض عند اللہ الاسواق، اللہ کے ہاں بہترین پسندیدہ ترین جگہ مساجد ہے اور بدترین ناپسندیدہ ترین جگہ بازار ہے، کیونکہ بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو شیشے میں اتارنے والی باتیں ہوتی ہے، مال لوٹا جاتا ہے اور بدنظریاں ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اتنے برے ماحول کے اندر بھی ایک تاجر بیٹھ کے سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے تو فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر یوم القیامت مع النبیین والصدیقین، اگر کوئی تاجر جو سچائی سے امانت داری سے تجارت کرتا ہے قیامت والے دن یہ نبیوں اور صدیقین کے صف میں اٹھایا جائے گا، اسے نبیوں اور صدیقین کے صف میں اٹھایا جائے گا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی اپنی تجارت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے تو مبارک ہو، لیکن اکثر دھوکہ دہی جھوٹ پہ مبنی باتیں ہوا کرتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ناپسندیدہ ترین جگہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بازار ہے۔ تو تیسرا شخص وہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، اور نمبر 4 فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو بندے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت پہ وہ جمع ہوتے ہیں، اسی محبت پہ وہ جدا ہوتے ہیں، اسی محبت اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ آپ موحدین ہیں، آپ عقیدہ توحید رکھتے ہیں، میں اگر عقیدہ توحید رکھتا ہوں آپ کو مجھ سے محبت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ یہ موحد ہے، آپ یہ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے قرآن کی دعوت دینے والے ہیں، آپ رسول اللہ کے فرمان کی دعوت دینے والے ہیں، تو فرمائیں یہ بندے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان بندوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ اعلان کریں گے
اللہ اعلان کریں گے، فرمایا این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں؟ وہ لوگ آج سامنے آ جائے تو سوال ہوگا اللہ کیوں پوچھا گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج ان لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ آج وہ دن ہے کہ کوئی سایہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ آج ان لوگوں کو جو میری رضا کے لیے، میری جلال کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ سامنے آ جائیں گے وہ لوگ۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وجبت محبتی المتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو چکی ہے، المتحابین فیہ، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری رضا کے لیے۔ ہاں یہ عقیدہ توحید نہ مننے والا بندہ ہے، اس نال یار میں محبت کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کا عقیدہ توحید والا ہے، باش وقت دنیاوی اختلاف سوئی کیوں نہ ہو، لیکن یہ موحد بندہ ہے، اس کے میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے۔ تو فرمایا المتحابین فیہ، جو میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اور فرمایا والمتزاورین فیہ، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے ہیں۔ آؤ یار آج حبیب الرحمان بھائی کل جل میں، ٹھیک ہے نا، وہ کیوں یار محبت ہے یار، موحد ساتھی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، آؤ جی آج اجی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اجی افتاب کے پاس جاتے ہیں، یا کسی اور کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کیوں مسئلہ بھائی ساتھی ہے۔ تو فرمایا جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والمتبازلین فیہ، جو میری رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ جو میری رضا کے لیے اللہ کے راستے میں میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مساجد پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مدارس پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، طلباء دین کے اوپر علماء کرام کی ضروریات پورے کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ، ان کے لیے میں اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ تو یہ بندے جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، قیامت والے دن ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور نمبر 5 فرمایا رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ بندہ جسے حسن و جمال والی عورت نے اور حسب و نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی، اور فقال انی اخاف اللہ، اس نے جواب میں کہا میں اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں قربان جاؤں اللہ کے نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی ماحول میسر ہو گیا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی ہے، حسینہ جمیلہ بھی ہے اور حسب نسب والی بھی ہے، اور وہ دعوت دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، کہنے لگی دروازے بند کر دیے، کہتی ہے میں تیرے لیے ہوں۔ ہاں قالت حیت لک، تو حضرت یوسف علیہ السلام جواباً کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جیل چلے گئے، اللہ نے فرمایا میرا کرنا دیکھیے میرا پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کہ جس محل کو تو نے میری رضا کے لیے میرے ڈر سے تو نے ٹکرا دیا ہے، اس محل سے تو غلام بن کر قیدی بن کر نکلا ہے، میں اللہ تمہیں اسی محل میں بادشاہ بنا کر لوٹا دوں گا۔ اسی محل میں بادشاہ بن کر 40 سال کے بعد نہیں لوٹے۔ ہاں یہ 40 سال کے بعد تو والد کی ملاقات ہوئی ہے، جلدی اللہ نے جیل چلے گئے، جس محل سے قیدی بن کر غلام بن کر جیل چلے گئے تھے، جیل کی کوٹلی میں چلے گئے تھے، اسی محل میں اللہ نے بادشاہ بنا کر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کا کرنا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بندہ جس کو یہ ماحول میسر ہو جائیں اور وہ اس موقع پر کہیں کہ معاذ اللہ
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور نمبر 6 فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ بندہ تصدق بصدقۃ جو صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا اسے چھپا کے کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ جو اس کا دائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا ہے۔ آج کل 10 روپے کا نوٹ بھی کسی کو دیتے ہیں، تصویر نہیں رکھتے، اور 10 بندے ساتھ معاون بھی پکڑا ہوتا ہے وہ نوٹ ایک کونے سے، ٹھیک ہے نا، نوٹ دیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ جو لینے والا ہوتا ہے سر نیچے کر کے، وہ تو مجبور ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ آسان فلانے نے کتنے پیسے چاہ دیتے ہیں، 1000 روپیہ چاہ دیتے ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا وہ بندہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ہاں جس جگہ میں کل عام کا کہا ہے، اجازت دی ہے، یعنی آج مسجد میں اعلان ہو گیا ہے مسجد بنا رہے ہیں، مسجد میں کام لگا ہوا ہے، پیسے اکٹھے کیے جائے، اکٹھے کیا جائے، یہ کل عام بھی ترغیب کے لیے آپ جیسے زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، آپ کسی کے سامنے بھی دے سکتے ہیں نا، فلانے نے بھی شرم آج لے تو یہ بھی زکوٰۃ کرنا شروع کر، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بات حدیث میں فرمایا کہ انہیں وہ اس انداز میں صدقہ کریں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، کسی کی عزت نفس، ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مانگا نہیں کرتے تھے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات میں نے بار بار آپ کو سنائی، بھوک لگی ہے شدید، مسجد کے باہر بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ابو بکر صدیق مجھے ایک مسئلہ بتا دیں، قرآن کی ایک آیت بتا دی اس مسئلے میں۔ صدیق اکبر نہیں سمجھے، مسئلہ بتا کے چلے گئے، فاروق اعظم آئے، مسئلہ بتا کے چلتے ہیں، صحابہ کرام کافی آئے، لیکن آخر میں وہ استاد آتے ہیں جو اپنے شاگردوں کی کیفیت کو سمجھنے والے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے، حالت سمجھ گئے، بھوک لگی ہے، فرمانے لگے ابو ہریرہ پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں بعد میں مسئلہ بتا دیتے ہیں، آپ پہلے کچھ کھلا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی دست طلب دراز نہیں کیا کہ بھائی مجھے دو، مجھے بھوک لگی، ایک یعنی اس انداز میں انہوں نے اپنی بھوک کا اظہار کیا کہ شاید دوسرا ہی میری حالت کو سمجھ جائے اور مجھ پہ رحم کھائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایسا مرشد تھا نا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمانے لگے ابو ہریرہ اور یہ مسئلہ، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لکھ کتاب میں بات لکھی ہے کہ واللہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں پتہ تھا، لیکن میں نے کہا یہ میرے دوست میرے یار میری حالت کو سمجھ جائیں گے، تو کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اسے صدقہ دے دینا، رات کے اندھیرے میں چلا جانا کہ ہاں یہ اپنی ضرورت پوری کر دے، نام لیے بغیر ہی اس کے حوالے کر دے اور پتلی گلی کو پکڑ کے نکل جائے، یہ بندہ فرمایا اسے قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت فرمایا ذل المؤمنین یوم القیامت صدقتہ، قیامت والے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے تشریف فرما ہوں گے، اپنے صدقات کے سائے کے نیچے مومن بیٹھے ہوں گے، جو انہوں نے صدقے کیے ہوں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا، اس کے نیچے تشریف فرما ہوں گے۔ اسی طرح آگے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من السابقون الى ظل اللہ یوم القیامت، آیا تم جانتے ان لوگوں کو جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے کی طرف سبقت لے جانے ہو، جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ فرمانے لگے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں،
ہم نہیں جانتے ہیں، یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال الذین اذا اوتوا الحق قبلوہ، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حق دیا جائے وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جنہیں حق دیا جائے وہ قبول نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں تو کوئی کمال نہیں نظر آ رہی۔ بھائی میں آپ کو آپ کا حق دیتا ہوں تو آپ خوشی ہوں گے نا، اور کیا؟ علماء کرام محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے، فرمایا کہ الذین وہ لوگ ہیں اذا اوتوا الحق، جب انہیں ان کے سامنے حق کا بیان کیا جائے، جب ان کے سامنے قرآن سنایا جائے، جب ان کے سامنے نبی کا فرمان سنایا جائے، قبلوہ، وہ خوشی خوشی اسے قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی صحیح مزہ آ گیا۔ جب انہیں ان کے سامنے کلمہ حق کا بیان کیا جائے تو وہ اس میں جو ہے نا نکتہ چینیاں نہیں کرتے، یہ بتایا۔ پچھلے گزشتہ درس میں میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ادھر مسجد فاروقیہ کا ایک درس ہے، بات آ گئی ویسے، تو اس میں میری زبان سے ایک بات نکلی تھی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، مسئلہ تو بالکل صاف ہے، مسئلہ تو وہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اب کوئی تو اس آیت کا مطلب ہے، علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کچھ فرمایا ہو اور یہ رسول کی طرف منسوب بات کچھ کرتے ہوں، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے مثالیں دی کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، قیامت کے دن تک جس پہ موت کا فیصلہ ہو جائے اس کی روح کو اللہ روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، جن پہ نہیں ہوا ہوتا ہے موت کا فیصلہ ان کی روحیں واپس آ جاتی ہے۔ یہ کہتے نہیں مرنے کے بعد روح واپس آ جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ رسول اور اللہ کو پھر میں نے آگے بات کی تفصیل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی قرآن کے تئے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا پاک پیغمبر اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ علماء تمام مفسرین نے یقین کا معنی موت کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اور یہ کہتے ہیں نہیں، رسول نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اب یہ رسول اور اللہ کو آپس میں لڑانے والی بات ہے کہ قرآن کچھ رسول کی بات قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی یار۔ اب یہ بات میں کرتے ہوئے آگے میں نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت مبارک، اب میت کی جگہ میں نے، کیونکہ میت عربی کا لفظ ہے، میت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، بے شک اردو میں ہم ہزار دفعہ استعمال کریں، لیکن انک میت و انہم میتون یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں معنی لاش ہوا ہوتا ہے، لاش اس کا معنی ہوتا ہے، ہم پشتو میں مڑے کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ معبود عربی کا لفظ ہے، لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بھائی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبادت عربی کا لفظ ہے، اسی لیے تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی عبادت کا معنی تو بتاؤ، الہ کا معنی تو بتاؤ، لیکن اردو والا معبود عربی کا لفظ ہے، عبادت عربی کا لفظ ہے، اردو والا معنی کیا بنے گا؟ اردو والا معنی جب بنے گا اور یہ بتائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ اردو والا معنی الہ معبود کا یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، سمیع سننے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اب میں نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے آگے میں نے بات کی کہ دیکھیے عبادت کا سلسلہ موت تک ختم ہو گیا، یہ پیغمبر کو خطاب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میں نے کہا آپ ثابت کریں، ان سے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت مبارک 3 دن تک پڑی رہی، سوموار والے دن فوت ہوئے اور بدھ والے دن جا کے دفن کر دیے گئے، آپ کی میت مبارک 3 دن تک پڑی رہی۔ کوئی ایک نماز ثابت کر کے دکھائیں، ویسے بک بک کرنا تو آسان ہوتا ہے، ایک نماز ثابت کر کے دکھائیں۔ یا حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک، حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک کھڑے رہے، میت وجود ان کا ٹیک لگائے ہوئے اس لاٹھی پر،
جب لاٹھی دیمک نکالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود مبارک نیچے گر پڑا اور آواز آئی، تب جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت تو فوت ہوئے تھے۔ اور یہ قرآن نے یہ الفاظ استعمال، یہ یہاں مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے میت مبارک کی جگہ لاش کا لفظ استعمال کیا، جس پہ میں پوری امت سے معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی جن کے اس لفظ کی وجہ سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ باقی مسئلہ بالکل اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ میں اپنے اس لاش والی لفظ پہ، کیونکہ وہ انبیاء کے متعلق تھا، تو اس پہ میں معافی مانگتا ہوں، اور مسئلہ وہی ہے۔ تو مطلب میں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین اذا اوتوا الحق قبلوہ، جب ان کے سامنے حق کا بیان کیا جائے، قبلوہ، وہ قبول کرتے ہیں، وہ نکتہ چینیاں نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا دوسرا، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، جب ان سے حق مانگا جائے وہ خوشی سے دے دیتے ہیں۔ بیٹی کا حق مانگا جائے، بہن کا، پھوپھی کا، وہ غصب نہیں کرتے بلکہ وہ حق کیا کر دیتے ہیں، حوالے کرتے ہیں۔ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِ لِأَنفُسِهِمْ، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں جیسے فیصلہ وہ اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو قاضی بنایا جائے، گاؤں کا بڑا بنایا جائے، جرگے مار بنایا جائے، تو لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کرنا ہے جیسے آپ اپنی جان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ جو اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو بھی کسی کو قرضہ دیتا ہے، یہ بندہ بھی کوئی مجبور ہے قرضہ دے دیتا ہے اور قرض دار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرضہ دے دے اور جو مہلت رکھیے کہ اس مہلت تک دوں گا، اس وقت تک مثلا 1,00,000 روپے دیے تو اس مہلت تک مثلا 6 مہینے سال ہے، اس کے لیے ایک روزانہ کے حساب سے 1,00,000 درجے جو ہے نا 1,00,000 روپے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ قرض دار جس نے پیسے لیے ہیں اسے دینے چاہیے، وقت پہ دینے چاہیے، لیکن مجبور ہے انسان، اگر نہ دے سکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وقت سے اگر آگے جو وقت ہے اس میں 1,00,000 روپے کے ڈبل کے حساب سے اس کے لیے صدقے کا ثواب ملے گا۔ جو اس نے مہلت دی ہے اسے کہ چلو بھائی مہینے کے بعد دے دینا، 2 ماہ کے بعد دے دینا، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پہ آخری بندہ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ یہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے خالیاً تنہائی میں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنسو نکل آئے۔ ممبر پر رونا تو آسان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہی کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے رونا بڑا آسان نہیں ہے۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ تو فرمایا تنہا بیٹا ہے اور اللہ رب العالمین یا قرآنی آیات سنتا ہے، آپ بیٹے ہیں نا، اللہ کی طرف سے عذاب کا ذکر سن رہا ہے، یہ رو پڑتا ہے ڈر کی وجہ سے، یا خوشخبریاں سنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں تم توبہ کرو میرے بندو، جب تم توبہ کرو گے، تم توبہ کرنے کی دیر ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا میں اللہ کا کام ہے، اور گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا، گناہوں کو معاف بھی کروں گا، اور تمہارے اعمال نامے میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ تو یہ خوشیاں سن کے، یہ اللہ کی مہربانی کہ میں گنہگار، میرے لیے اتنی عطائیں، تو یہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ آنسو جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ اسے نصیب ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ، 3 بندے ہیں، لا ترى اعینہم النار، ان کی آنکھ کبھی دوزخ کی آگ نہیں دیکھے گی۔ ان میں پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس سے آنسو نکل آئے، وعین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جگراتا نکال دے، وہ کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ وعین غزت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو جھک جائے ان چیزوں کے سامنے جن کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔
اللہ جو کچھ کہا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 بندے ہیں قیامت والے دن، انہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جہاں پر دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔